خدا کی زمین پر شاید ہی کہیں اتنے منافق لوگ پائے جاتے ہوں جتنے کہ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ کراچی کارساز میں یہ جو ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہوا، اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہو چکی اور ان کے جواب میں بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آج اسپیسیفکلی ان لوگوں کو جو یورپ کو مثال بنا کے سزا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کس بنیاد کے اوپر آج یورپ کو مثال بنا رہے ہو کہ یورپ میں تو اتنی سزا ہو جاتی ہے، پاکستان میں تو جناب سزا نہیں ہوتی۔ آپ لوگ وہی سماج ہیں جس نے مینار پاکستان پر ایک عورت کے کپڑے پھاڑے جانے پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کے کپڑے پھاڑے، اس کو اوپر سے نیچے پھینکا، نیچے سے اوپر اچھالتے رہے اور تم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے باجے بجاتے رہے اور تالیاں بجاتے رہے، اور پھر جب تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو اسی سوشل میڈیا پہ اسی قوم کی اکثریت نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ گھر سے باہر کیوں نکلی تھی۔ اپنے اس گھٹیا عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بیانیہ بناتے رہے کہ عورت کو تو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، جب اس کو پتا تھا وہاں پہ مرد ہیں تو اکیلی وہاں گئی کیوں تھی؟ ہاں، اس کو پتا تھا وہاں مرد ہیں، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہوا ہوگا کہ وہاں پہ درندے ہیں، جانور ہیں جو اس کے کپڑے پھاڑ دیں گے، اس کے جسم کو نوچنے کے لیے دوڑیں گے۔ آپ لوگ جو آج یورپ کو مثال بنا رہے ہیں، تب تو آپ نے یورپ کو مثال نہیں بنایا، تب تو آپ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ یورپ میں اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا وہاں پہ جو عورت کے کپڑے پھاڑتے۔ آپ کا اگر کوئی بہن بھائی رشتہ دار، آپ کا اگر کوئی ماما چاچا یورپ رہتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ وہاں پہ یہ انگلی کا اتنا سا جو حصہ ہے نا، یہ بھی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ یوں ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کرے اس کو آپ یقین مانیں، آپ وہاں پہ جا کے کر کے دیکھیں۔ اس طرح آپ کو توبہ کرائیں گے وہ لوگ، اس طرح توبہ کرائیں گے کہ ساری زندگی دور سے عورت آتی ہوئی دیکھو گے تم لوگ اور کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دو گے، ایسے ایسے ہاتھ لگاؤ گے۔ اور آپ لوگوں نے توبہ استغفار یار، خدا کا قہر کہ تم لوگوں نے یہ بیانیہ بناتے ہوئے مذہب کو بنیاد بنایا، اس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہوئے کہ ہم نے وہ کپڑے پھاڑ دیے عورت کے، آپ نے مذہب کو بنیاد بنایا کہ اسلام تو اجازت نہیں دیتا گھر سے باہر نکلیں گی۔ تمہیں اجازت دیتا تھا اس کے کپڑے پھاڑنے کی؟ تمہیں اسلام اجازت دیتا تھا کہ وہ گھر سے اگر نکل آئے تو تم لوگ اس کو نوچ کھاؤ؟ اور آپ لوگ جو آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس عورت کو سزا ہونی چاہیے، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، بھلے آپ لوگ بالکل ترمیم کا سپورٹ میں احتجاج کریں، آپ یہ ڈیمانڈ کریں گورنمنٹ سے کہ یہ اس قانون کو امینڈ کیا جانا چاہیے، آپ گورنمنٹ جو ہے وہ دیت کا قانون ختم کر کے اس میں سزا رکھ دے 320 اور 322 میں۔ کل دیکھنا تم ہی لوگ اسی سوشل میڈیا کے اوپر یہ کمپین چلا رہے ہوگے کہ یہ غیر اسلامی عمل ہے، یہ تو ریلیجن کے خلاف ہے۔ اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ دیت دے کے آپ جناب رضینامہ کر لیں، تب کیا ہوگا؟ آپ اسی گورنمنٹ کو یہودیوں کی گورنمنٹ کہیں گے، غیر اسلامک گورنمنٹ کہیں گے۔ آپ لوگ بیسیکلی صرف اور صرف جذبات پریکٹس کرتے ہیں، نہ آپ کو کوئی شعور ہوتا ہے، نہ آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے ملٹی ڈائمینشنل جو ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف ایک وقوعے کو لے کے جس طرف سماج سارا بہہ رہا ہوتا ہے اسی رو میں بہتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے، اپنا غصہ دکھانا ہوتا ہے، اور خود کو اچھا سٹیزن ثابت کرنے کے لیے، خود کو بڑا مسلمان ثابت کرنے کے لیے، خود کو بڑا ایماندار ثابت کرنے کے لیے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ باقی آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، آپ کو نہ کسی چیز کی کوئی نالج ہوتی ہے، نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے، نہ سماج کا پتہ ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ یورپین ہو جائیں، آپ یورپین ہو جاتے ہیں، جس وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اسلامک ہو کے یورپ کے خلاف ہو جائیں، تم لوگ تب وہ ہو جاتے ہو۔ انتہا کی منافقت پائی جاتی ہے سماج میں۔